اے سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے اسلام کی تاریخ کے ایک عظیم الشان اور بااثر ترین شخصیت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کا ایک مختصر نقشہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے بلکہ اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد بھی تھے۔ ان کی زندگی عدل و انصاف، زہد و تقویز اور فتوحات کے ایک روشن باب کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نسب نامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ملتا ہے۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز ترین قبیلے بنو عدی سے تھا۔ آپ کی ولادت عام الفیل کے تقریباً 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ جوانی میں آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا اور تجارت کو اپنا پیشہ بنایا۔ آپ اپنی قوت، بہادری اور راست گوئی کے لیے مشہور تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ ایک روایت کے مطابق ایک دن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تو راستے میں اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی۔ انہیں معلوم ہوا کہ ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ غصے میں آپ اپنی بہن کے گھر داخل ہوئے اور ان پر تشدد کیا، لیکن جب آپ نے ان کے پاس قرآن کی آیات سنی تو آپ کا دل نرم پڑ گیا۔ آپ نے ان سے وہ صحیفہ طلب کیا جس پر قرآن لکھا ہوا تھا۔ اسے پڑھ کر آپ اس کی بلاغت اور تاثیر سے اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت ملی۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد مسلمان کھل کر کعبہ میں نماز ادا کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہر غزوہ اور اہم موقع پر آپ نے بھرپور حصہ لیا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر تمام غزوات میں آپ کی شجاعت اور وفاداری قابل دید تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کی تائید کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے دست راست بنے رہے۔ انہوں نے فتنہ ارتداد کو فروغ کرنے اور اسلام کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کی باہمی مشاورت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دوسرا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ آپ کا دور خلافت اسلام کی تاریخ کا ایک سنہرا دور تھا۔ آپ نے عدل و انصاف کی ایسی مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ آپ نے اپنی رعایا کا بے حد خیال رکھا اور ان کے حقوق کی پاسداری کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک وسیع و عریض سلطنت پر حکومت کی جس میں روم اور فارس کی بڑی طاقتیں بھی شامل تھیں۔ آپ کے دور خلافت میں فتوحات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ مسلمانوں نے شام، فلسطین، مصر، عراق اور فارس کے بڑے حصے فتح کیے۔ ان فتوحات کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ آپ عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اور بیت المال سے صرف اتنا ہی لیتے تھے جو آپ کی ضروریات کے لیے کافی ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انتظامی امور کو بہتر بنانے کے لیے کئی اہم اصلاحات کیں۔ آپ نے بیت المال کا باقاعدہ نظام قائم کیا، فوج کو منظم کیا، نہروں کی تعمیر کروائی اور زراعت کو فروغ دیا۔ آپ نے لوگوں کی شکایات سننے اور ان کا ازالہ کرنے کے لیے باقاعدہ محکمے قائم کیے اور خود بھی راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال احوال معلوم کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدل گستری کا ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک عام شخص کو اپنے راستے میں کھڑے ہو کر روکنے پر گورنر مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو سزا دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اسے کب سے غلام بنا لیا ہے جبکہ اس کی ماں نے اسے آزاد جنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ علم و فضل کے بھی قدردان تھے۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بڑے بڑے علماء اور فقہا کو مختلف علاقوں میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں۔ آپ خود بھی مسائل شریعہ میں گہری بصیرت رکھتے تھے اور آپ کے اجتہادات کو اسلامی فقہ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ 27 ذوالحجہ 23 ہجری کو فجر کی نماز میں ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے خنجر سے آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ شدید زخمی ہوئے اور 3 دن بعد یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی ایمانداری، عدل و انصاف، زہد و تقویز، شجاعت اور حب الوطنی رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ آپ کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔